من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم دی حمد و ثنا تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و مقدس و ببرکت واسطے خاص لے کر دے پہن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قدرات تو زیادہ ہمامہ دے جوڑیاں تو زیادہ درد و سلام عمر امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد شفیع المسلمین شفیع المسلمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دے اللہ کملا کے بین دلک لک شکر چیزات پاک نے میں کو پیدا کی دے الہ العالمین نے انسان کو بم بڑیا بڑیا نعمتاں عطا کی دے انسان کو اللہ دیا شکریہ ادا عزت پہلے جرا دنیا تے رہتے اللہ کملا کے بین دیا نعمتاں کھانے اور نعمتاں کھان تو بعد اللہ دا شکریہ ادا کریں دے کلمے دے تقاضے پورے کریں دے کائنات والے آواز اللہ پاک نے میں کو توفیق دیتی ہے کلمہ پڑھن دی کائنات والے کلمہ پڑھن تو بعد اگر جیڑی چیز فرض تھی وہ نماز ہے اور اللہ دی عبادت تو بعد والدین دی خدمت والدین دا حسن والدین دے نال نیکی کرنا والدین دی نال حسن سلوک کرنا اللہ کملا کے من دیاں بڑیاں بندے تے رحمت جندے ہاں والدین زندہ ہیں جندے اماں جندی اماں تے جیدہ ابا جیدہ کائنات لیو ساریاں دولتاں ایک پاسے سارے دولتاں زمیناں کوٹھیاں ایک پاسے لیکن باپ تے مال رشتہ ایک پاسے یہ واسطے آج میں تساں او خوش نصیب انسان جنہیں دے والدین زندہ ہیں جنہیں دی اماں تے جنہیں دا ابا جیدہ ہیں انہیں دی خدمت کر گنو کائنات لے انہیں دا آکھیا من گنو انہیں دے ہر آکھیا کو منیا کرو انہیں دی فرما برداری کیتی کرو آواز والدین دی عظمت چند اللہ اکبر خدا شاہ سنو قرآن حدیث وچوں اللہ پاک نے باب مقام قرآن پاک دے بے شمار اللہ پاک نے آکھے آپ نے اللہ رب العالمین نے جتا اپنی عبادت دا تذکرہ کیتے ہیں اپنی عبادت دا بندیوں کو دسیے نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دے نال احسان کرنے احسان تو مراد چھوٹی نیکی تو کہن کے بڑی نیکی تک کائنات لے آؤ سنو اللہ کملا کے مین فرمے دے میرا تواڈا رب میرا تواڈا مشکل کشا میرا تواڈا حاجت روا سارے خزانے دا مالک سارے کلتے دا مالک سارے اللہ اکبر اولاد دے منالی اللہ دی ذات ہے دھیاں دے منالی اللہ دی ذات ہے پتر دے منالی اگر ذات ہے تا اللہ کملا کے مین دی ذات ہے روزیاں دے منالی اللہ کملا کے مین دی ذات ہے ایمان سے اللہ فرمے دے آؤ اولاد والدین کے حقوق سنو والدین دی عظمت سنو ماں تے باپ دی عظمت سنو اللہ کملا کے مین فرمے دے قرآن پاک دا پہلا مقام ذیشان ہے اللہ فرمے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الہ العالمین فرمے دے میرا تواڈا رب میرا تواڈا مشکل کشا میرا تواڈا حاجت روا فرمے دے پوری کائنات دا مالک ساری کائنات دا خالق ساری کائنات دا رازق اللہ کملا کے مین فرمے دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میرا پیغمبر اپنے اندے گڈاس دس دے فرمایا تیرا رب فیصلہ کر چکے عبادت کرنی ہے تا اللہ کمل حکمین دی عبادت کرنی ہے عبادت لے کے تا رب العالمین دی ذات ہے فرمایا نماز پڑھنے نیکی کرنی ہے روزہ رکھنے فرمایا حج کرنے عمرہ کرنے
ذات ہے، اگر پریشانیاں کو دور کرنے والی ذات ہے، فرمایا اللہ کا ملاکمین اللہ کا ملاکمین دی ذات ہے، عبادت لائق اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا خبردار تھی منو اگر عبادت کرنی ہے تو الا ایاہ، رب العالمین دی ذات دی عبادت کرنی ہے صرف اور صرف۔ اور نال اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت تو بعد دین دے اندر قرآن پاک دا مطالعہ کیا ونجے کم از کم 4-5 مقامات ہیں جتا اللہ پاک نے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتے نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ الہ العالمین فرمائے دے سارے خزانے دا مالک، سارے گفتہ دا مالک، میرا دوارا مشکل کشا، میرا دوارا حاجت روا، فرمائے دے عبادت کرنی ہے تا اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی عبادت تو بعد فرمایا اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے، اپنے والدین دے نال احسان کرنے۔ احسان دا معنی ہے چاہے چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، کئی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹی کو چھوٹی نیکی تو گھر تے بڑی نیکی تک ہر اور نیکی والدین اماں تے ابے نال کرنی ہے۔ آؤ کائنات والےو اج دا تاریخی جمعہ سن گنو، اپنا اللہ اکبر چہرے نا فرمان پڑھیا پیو ماں دے اج توبہ کر گنو، ماں تے پیو کو راضی کر گنو۔ اللہ فرمائے دے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اجرا پائے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ عربی دے اندر ساتھ دا معنی ہے کہ اپنے والدین دے نال ساتھ لیونے، اپنی ماں دا ساتھ لیونے۔ کیا مطلب؟ ہر ٹائم اپنی ماں دے نال رہ بننے، اپنی اماں دا خدمت کرنی ہے، اپنے ابے دی خدمت کرنی ہے۔ جویں احترام نے فرمایا جویں بندہ اپنی بیوی دے نال ہر ٹائم رہندے، ایویں ماں دی بھی خدمت کرے، ایویں ابے دی بھی خدمت کرے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا ملاکمین فرمائے دے اپنے والدین دے نال احسان کرنے، اپنے والدین دے نال خدمت کرنی ہے۔ اے نہ کہ ساری زندگی تے کو ماں نے 9 مہینے پیٹ وچ رکھے، فرمایا پیشاب کر رہنا میں، ماں خشک جگہ تے کس مار دی، گلی جگہ تے سنگی جگہ تے ماں خود سنبے دی رہی، اتنا مشکتہ ماں نے اللہ اکبر برداشت کی دین، لیکن آج تو ماں دا نا فرمان بڑھوا نانا۔ اللہ فرمائے دے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے، اپنی ماں تے اپنے پیو دے نال نیکی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے دے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کائنات والے اگر قرآن دا مطالعہ کیتا بنے تے اللہ پاک نے نماز دا حکم دے دیتے، اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، لیکن قربان تیما اللہ پاک نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیتے، اللہ پاک نے فرمایا اپنی ماں باپ دے سامنے کھڑا کیویں تھیونے، اف تک نہیں آکھنا، فرمایا گال کرنی ہے تے نرم گال کرنی ہے، اور کھڑا کیویں تھیونے۔ اللہ پاک نے اے سارا کچھ انسان کو سکھا دیتے قرآن پاک دے وچ۔ آؤ کائنات دے اللہ فرمائے دے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیری ماں تیرا پیو زندہ یا تیری ماں دے وچوں ابا زندہ یا ڈھول جیندے نا، فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف تک نہیں آکھنا، ماں کو تے پیو کو اف تک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کائنات والےو محدثین نے لکھے قرآن پاک دے وچ محدثین لکھتے اف دا جملہ تکلیف تے ہی کو چھوٹا جملہ کوئی ہے ہی کہنا، اف تک پیو ماں کو نہیں کرنا، ماں کو تے ابے کو اف تک نہیں کرنا۔ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ اف کرنے نہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، نہ درک درکڑے دیونے نا، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کا ملاکمین فرمائے دے اپنے ماں باپ دے ہاں پیش کیویں تھیونے، اللہ فرمائے دے جے دے ویلے تے کو ماں سڈے اف نہیں کرنا، ابا
تو نرم لہجے نال کرنی ہے، گال کرنی ہے تو فرمایا نرم لہجے نال، اچھی بات کرنی ہے نرم لہجے نال، نرمی نال اماں تے ابے نال پیش آونا، گال کرنی ہے قربان تھی ماں اللہ پاک نہیں تھا پروٹوکول نہیں تے ماں پیو کو فرمایا پہلی چیز ہے اوف نہیں کرنا اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، دوسری چیز ہے فرمایا تیسری چیز ہے کہ اللہ فرمائے نا اگر ماں تے باپ نال گال کرنی ہے تو نرم لہجے نال چھوٹ تے گال کرنی ہے، لیکن آج سارے معاشرے دے وچ دیکھو اللہ اکبر پیو ماں کو دھکے مار تے کڈیا ویندے، پیو ماں کو ذلیل کیتا ویندے، بلکہ میں اللہ دی رحمتاں آویں نا، بلکہ میں اللہ دا کرم آوے فضل آوے، کائنات والے او بڑا بد نصیب بندہ جڑا دنیا تے رہتے اپنے پیو ماں کو راضی نہیں کر سکدا، پیو ماں دی خدمت نہیں کر سکدا، پیو ماں دی نافرمانی کرے تے اللہ فرمائے آؤ کائنات والے الہ العالمین فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کائنات والے وہ جملہ اف محدثین نے لکھے اف جملہ جڑا ہے یہ تو چھوٹا تکلیف دے کوئی جملہ ہے ہی کہنا، کیا مطلب اللہ دے اف بھی نہیں کرنا ماں دے اگے، کیا مطلب ساری سرکی دے وچ آ کے آوے اوئے تک ماں کو نہیں کرنا، ابے کو اوئے تک نہیں کرنا، فرمایا ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں دیوڑی ماں، اور اللہ فرمائے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، گال کرنی ہے تو ماں نال نرم لہجے نال گال کرنی ہے، گال کرنی ہے تو باپ نال نرم لے، اتنا بڑا مقام ہے ابے تے اماں دا، اماں تے ابے دا، میں دوسرا بھول چکے ہیں پیو ماں دی عظمت کو، کائنات والے ہو آج پیو ماں دے نال اساں جیویں کرے سو سارے نال بھی امت ہی بنے، یہ یاد رکھے اللہ حکم الحاکمین قرآن دے وچ فرمائے نا الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہوندے، اج میں تساں پیو ماں نال نیکی کرے سو ساری اولاد سارے نال نیکی کرے سی، ورنہ اگر اساں پیو ماں نال برا کرے سو پیو ماں دی نافرمانی کرے سو تے اللہ اکبر ساری اولاد ساڈا اگاں وان تے ساری نافرمانی کرنی ہے، ای واسطے اللہ فرماتے ہیں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پہلی چیز ہے اف بھی نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی، اور تیسرا پروٹوکول ہے اللہ فرماتے ہیں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میں رب تو آدم ماں دے ہاں ماں نال کلام کیویں کرنی ہے اللہ خود دسیندا پے، ماں دی عظمت اتنی ہے، ابے دی عظمت اتنی ہے، اللہ خود دسیندا پے، اللہ اکبر اف نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی، اتھا تا ماں کو سوٹیاں مار دے ابے دی نافرمانی کر دے، لیکن میرا تھوڑا رب کیا فرمائے دے آؤ سنو والدین دی عظمت، کائنات والے اماں تے ابا دی عظمت سنو، اللہ فرمائے دے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فرمایا اف بھی نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی، اور نرم لہجے نال گال کرنی ہے، اور اللہ کو فرمائے دے واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، فرمایا ماں تے باپ دے سامنے کھڑا کیویں تھی میں رب نے دس دیتے ہیں، فرمایا تیری نظر بھی چکی ہونی چاہیے، اللہ اکبر تیرا پورا جسم عاجزی انکساری دے نال ماں دے نال پیش ہے، اگر ابے سے جویں سامنے آویں فرمایا عاجزی انکساری دے نال، اللہ اکبر اللہ دی رحمت دے نال فرمایا ماں دی خدمت کیتا کر، ابے دی خدمت کیتا کر، اللہ فرمائے واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، جویں پرندہ اپنے بالیں دے کول آندے فرمایا اپنے پر بند کر دے، ایویں تو اولاد کو اللہ تعالی نے حکم دیتے کہ ماں باپ دے سامنے جنجلے بننے چھوٹ تے کرنے، فرمایا پستی تے کرنے، پیو ماں دے سامنے عاجزی انکساری دے نال کرنے، فرمایا اور میں رب نے تو اللہ اکبر دعا بھی سکھا دیتی ہے، فرمایا اپنے پیو ماں واسطے دعا کیا کرنی ہے، اللہ کملا کمین فرمائے میرا تھوڑا رب میرا تھوڑا مشکل کشا، فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا میں رب کو اپنے پیو ماں واسطے دعا کرنی ہے، اپنی اماں تے اپنے ابے واسطے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا بندہ فرمایا پتہ ہے جی بندے کو کہ اندی ماں تے اندہ ابا اندو تے نراز تھی تے فوت دی گن فرمایا نا خوشی دے وچ مار گئے نا فرمایا اے دعا کریں دا رہ بنجے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا پیارے پیغمبر فرمائے در یتیم پوری کائنات دا سردار میرا توڑا پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ جی بندے کو پتہ ہے کہ اے نافرمانی اور ہی دے ہوتے ماں تے پیو نراز تھی تے فوت تھی گنا فرمایا ایک دعا کرے نہ رہے بندے اللہ ان بندے کو فرمایا سعادت بندے جو لے کے سی سعادت مند بندے جو اللہ ان بندے کو لے کے سی جی دے ہوتے فرمایا پیو تے ماں نراز تھی تے دنیا تو چلے گئے اے دعا پیو ماں واسے کرے نہ رہے بندے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کائنات والے ماں دی عظمت کتنی ہے پیو دی عظمت کتنی ہے اللہ پاک نے اتنا بڑا پروٹوکول دیتا لیکن آج میرے دوارے معاشرے دے وچ دیکھو اللہ اکبر نوجوان نظر آن دیتا اللہ اکبر باپ دینا فرمان نظر آن دینا تھیاں نظر آن دیتا ماں دینا فرمان اکثر گھرے دے وچ اکثر خاندان دے وچ باپ دینا فرمان بیٹا ہوں دے اور ماں دینا فرمان تھی ہوں دی ہے ان وجہ تو آؤ سنو اللہ فرمائے میں اتنا پروٹوکول دیتے والدین کو فرمایا میری عبادت تو بعد میں اپنی عبادت دینار ٹیچ کر دیتے ملا دیتے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اگر قرآن کا مطالعہ کیتا بنے اللہ پاک نے صرف نماز کا حکم دے رہی تھے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن قربان تھی میں جیسے میرے والدین کی باری ہے یہ اللہ پاک نے انسان کو سمجھا رہی تھے فرمایا سب تو پہلے اللہ کی عبادت کرنی ہے عبادت تو بعد اگر اللہ اکبر خدمت کرنی ہے تو والدین کی خدمت کرنی ہے اماں تے ابے دی خدمت کرنی ہے اللہ فرمائے اگر وہ دوئے چیزیں یا دوئے دے وچ ایک چیز ہے باپ چیز ہے اماں چلی گئی ہے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہیں دوئے کو تسا اف بھی نہیں کرنا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی وقل لهما قولا کریما اف بھی نہیں کرنا ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی اور گال کرنی ہے تو نرم لے دینا گال کرنی ہے فلا واخفض لهما چوتھا پروٹوکول اللہ دے جے ویلے تسا ماں تے ابے دے سامنے کھڑے تھی وہ چھوٹے کھڑے تھی وہ فرمایا آج بھی انکساری دے سامنے تھی تے فرمایا ماں تے ابے دے سامنے آج بھی انکساری دے نال کھڑے تے کرو فرمایا پنجویں چیز ہے کہ میں رب نے تو کو دعا بھی سکھا دیتی ہے اماں تے ابے واسطے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اللہ اے رب سارے ڈوئے تے تو رحم کر میری ماں تے بھی تے میرے ابے تے بھی رحم کر کی وجہ تو فرمایا کما ربیانی صغیرا اسا چھوٹے اسا مشقت نال اسا کو پالے نے ای وجہ تو سارے اماں تے سارے ابے تے فرمایا رحم فرما اگر جیندن تا رحم فرما اگر فوت تھی تا جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما کائنات والے اوے پیاری دعا کو یاد کر گنو اور ایک دوسری دعا میں کو دس لواں اے تا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیتے تو سب خود پڑھنے وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا پیارے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیتے اور اللہ نے پوری کائنات کو جیرا پیغمبر کو حکم خطاب ہے وہ پوری کائنات کو حکم ہے پوری کائنات کو اللہ اکبر خطاب ہے اور دوسرا پیغمبر جنہاں دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کیا دعا کرنے کھڑے ربی جعلنی مقیم الصلاة نماز وچ پڑھ دے اور ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی بندہ دے اللہ میں کوئی معاف کر دے میرے والدین کوئی معاف کر دے کائنات والے ہی وجہ تو اللہ
یہ دعا پڑھنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھی ہے رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. کہ اللہ تعالی قرآن پاک دا ایک پہلا مقام ذیشان ہے اور دوسرا قرآن پاک دا مقام سنو اللہ پاک نے اتنا بھی کیا فرمایا ہے والدین دی پیو تے اماں دی تے ابے دی بڑی عظمت ہے. اللہ پاک نے فرمایا ادا کرو اللہ فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے اتنا اللہ پاک نے پروٹوکول دیتے پیو ماں کو. لیکن میں دوسرا آج دیکھو اپنے والدین دا اثر معاشرے دے وچ نوجوان نافرمان نظر آندے اپنی اماں بیوی دے آکے لگتے ہیں اماں کو دھکے مرن دے. اللہ پاک نے سب دے حقوق بنا چھوڑے جڑے بیوی دے حقوق نو بیوی کو دیو جڑے حقوق والدین دے نو والدین کو دیو. اے نہ کہ فرمایا بیوی دے آکے لگتے ماں کو دھکے دیو اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ کم الحاکمین فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اسا انسان کو وصیت کی تھی والدین کے بارے جو فرمایا وصیت تے نصیحت بڑا فرق ہے. محدثین نے لکھے یہ نقطے دی گال ہے نصیحت ہر بندے دے واسطے ہوندی ہے اور جڑا لفظ اللہ وصیت دا لفظ آ کے وہ لفظ مطلب وہ فرض ہوندے. اللہ فرماتے ہیں انسان یہودی بھی انسان ہے غیر مسلم بھی انسان ہے ہاں اللہ اکبر عیسائی بھی انسان ہے مشرک بھی انسان ہے اللہ اکبر بریلوی بھی انسان ہے اللہ اکبر دیوبندی بھی انسان ہے اہل حدیث بھی انسان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اسا انسان کو وصیت کی دی ہے اور وصیت جیتا لفظ آوے اتھا اللہ پاک نے قرآن پاک اچھ بھی جیسے وصیت اور لفظ فرض دے مانے چھوڑے. اللہ فرماتے ہیں اسا فرض کر چھوڑے انسان کو اسا وصیت کی دی ہے والدین دے بارے جو فرمایا حملت امہ وہنن علی وہنن فرمایا انہی اماں مشقت در مشقت دے وچ جے ویلے بچہ پیٹ تے چوندے تھوڑا جا بڑا تینے ول بڑا تینے جتنی مشقت اماں کو تھی دی کائنات والے اتنی تکلیف کہیں کو نہیں تھی جتنی عورت تکلیف کو اللہ اکبر عورت کو تکلیف دی دی ہے ماں کو ہی واسطے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین دے وچوں ماں کو 3 درجے عطا کر چھوڑے اور ایک درجہ فرمایا والدین کیونکہ اللہ کملا کمین فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنن علی وہنن ماں مشقت دے وچ 9 مہینے اپنے بیٹے کو پیٹ وچ رکھے دیے اپنی دھی کو پیٹ رکھے دیے اور فرمایا وفصالہ فی عامین اللہ پاک نے اے بھی دس دیتے 2 سال مدت کھیر پلاون دی فی عامین 2 سال دھوتے گنی فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ اور اللہ پاک نے اتنا پروٹوکول کیا دیتے فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کر اپنی ماں تے اپنے ابے دا بھی شکریہ کر. سبحان اللہ کتنی بڑی عظمت ہے ماں تے ابے دی کہ اللہ تعالی عظیم رشتہ ہے سارے رشتے ایک پاسے تے ماں تے ابے والا رشتہ ایک پاسے ہے. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں کو اللہ اکبر دولتاں بھی ہیں پیسہ بھی ہے زمینہ بھی ہیں تے ماں پیو دی خدمت بھی کریں دیں اور وہ ایسے بھی لوگ ہیں میں ڈٹھے معاشرے دے وچ سارے ملک دے وچ جنہیں کو اللہ اکبر پیسہ تا اتنا ہے نوکر چاکر سکورٹے ہیں لیکن اماں تے ابا دنیا تے کہنے اللہ اکبر خدمت کر گینو کائنات والے ہو. اللہ کا مولا زمین فرمائے دے 2 سال مدت کھیر پلاون دی اور فرمایا انشکر لی
کر الی المصیر تیرا لوٹنا میری طرف ہے سارے نے اللہ دے اگے پیش تیمنے ای واسطے اور اللہ پاک نے دوجا مسئلہ اے ثابت کی دیں اور قرآن پاک دی دوجی ایت سنو کہنا تعالی تریجی ایت اللہ فرمائے دینا تریجا مقام ذیشان اللہ ہی تھی کر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ پاک نے ہی ایت دے وچ فرمایا اساں انسان کو وصیت کیتی ہے کہ اپنی اماں تے اپنے ابے دی فرمایا اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے فرمایا شکر میرا بھی کرو اپنے والدین دا بھی شکر کرو الی المصیر میری طرف تو سامنے اور اللہ پاک نے دوجا مسئلہ بھی ثابت کر رہی تھے آؤ کہنا تعالیٰ کہیں دے ذہن وچ فطور نہ رہ بنگے اللہ فرمائے دن وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر پیو ماں حکم دے من کہ تسا اللہ دی نافرمانی کرو فرمایا اللہ دے رسول دی نافرمانی کرو اللہ فرمائے دے فلا تطیعہما ور پیو ماں دی اطاعت نہیں کرنی ور پیو ماں دا آکھیا نہیں مننا باقی ہر وہ آکھیا مننا ہے جرا اللہ اکبر اللہ نے ہی تھا وہ بڑا اہم نقطہ لیتے ذرا سنائے نقطہ میرے تھوڑے واسطے کام ہوسی اللہ فرمائے اللہ اکبر وَإِن جَاهَدَكَ اگر تیرے پیو ماں تے کو کوشش کرن کہ تو شرک تے آوائیں توحید چھوڑ دے اللہ اکبر قرآن چھوڑ دے اللہ اکبر جہالت دے وچ آوائیں تیرا پیو ماں تے حکم دے وے کہ اللہ دی نافرمانی کر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر تیرے کو علم کہنی اللہ فرمائے فلا تطیعہما والی نے تمہیں دا آکیا نہیں مننا لیکن فرمایا آکیا نہیں مننا وصاحبہما فی الدنیا معروفا آکیا نہیں مننا لیکن والوی نے اچھا سمجھنے والوی نے دی خدمت کرنی ہے اے ہے اسلام اے ہے نقطہ اللہ پاک نے فرمایا اگر تو شرک دے لامن ولا انہیں دی اطاعت نہیں کرنی لیکن فرمایا کوئی اے نہ سمجھے کہ جیدہ پیو کافر ہے ول پیو دے اولا میں کھڑا پیو دی نافرمانی کرے کھڑا اور میں صحیح بخاری شریف دی حدیث سناوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہیں فرمایا اللہ دے رسول میری اماں حالی مسلمان کہنا تھئی فرمایا اللہ دے رسول میری اماں مشرک ہے کیا میری اماں میرے کو آندھی پیر میں ان دی عزت کراں کیا انہیں نال کیا معاملہ کراں پیارے پیغمبر نے فرمایا اسماء من اپنی اماں دی قدر کر اپنی اماں دی عزت کر اپنی اماں دی خدمت کر ہے کافرہ مشرکہ لیکن اسلام اساد کو یہ چیز دی اجازت نہیں دیتا ہاں ہی واسطے اللہ فرمائے نا اگر تو کو پیو ماں کوشش کرن کہ اللہ دے نال شرک کرو فلا تطیعہما بل پیو ماں دی اطاعت نہیں کرنی لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا ول بھی فرمایا دنیا دے وچ انہیں اچھا سمجھنا ہے انہیں دے نال نیکی کرنی ہے یہ وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پڑھی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک دا ایسا مقام ہے پیو اللہ اکبر بت کھاڑے پیو اللہ اکبر بڑا تو بڑا دین دا دشمن ہے بت اپنے ہتھے نال گھڑے دے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے دے سامنے پیش کی میں تھے اللہ اکبر قرآن پاک دے 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے لفظ دہرایا یا آبادی یا آبادی یا آبادی یا آبادی اور عربی دے وچ کیا معنی ہے کہ اے میرے پیارے ابا اے میرے محبوب ابا اے میرے دل دے ٹکڑا ابا کتنا پیارا معنی ہے پیو وقت دا کافر ہے ہاں بت کھڑے جنہاں نا آزر ہے بت کھڑے دے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک دے وچ اللہ پاک نے نقشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ پاک نے سورت اللہ اکبر مریم دے وچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ تے نازل کر دیتے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو 4 مرتبہ آکے یا آباتی یا آباتی یا آباتی یا آباتی وقت دا ابا مشرک بت کھاڑے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نبوت مل گئی ہے لیکن بعد بھی ابے دے سامنے کی میں پیش تھی دیکھنا یا آباتی اے میرے ابا اے میرے پیارے ابا اے میرے اللہ اکبر محبوب ابا عربی دے وچ بڑا خوبصورت معنی محدثین نے لکھے پتہ کیا لگے ماں تے پیو اگر اللہ اکبر کافر کیوں نہ ہوون سارا اسلام سب انہاں نیکی کرن دا حکم دے فرمایا فلا تطیعہما انہاں دی اطاعت نہیں کرنی اگر تو شرک دے لاڑ میں انہاں دا اے آکھیا نہیں مننا لیکن فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا اللہ اگر کوئی اے نہ سمجھ گنے کہ ہن پیو ماں دی نافرمانی کرنی ہے
من اناب الی ثم الی مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرمائے اگر اون بندے تے تسا پیروی کرنی ہے جیڑا بندہ میری طرف سے نے لوگے آؤ اللہ کی طرف آ بنو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کی طرف آ بنو۔ فرمایا ول تھوڑا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، پر میں رب تو حکم اللہ اکبر خبر رساں تسا کیا کچھ کرتے آئے، اگر اچھا کرتے آؤ سو تو اچھا بدلہ ملسی، برا کرتے آؤ سو تو برا بدلہ ملسی۔ کیونکہ قرآن پاک دے بے شمار آیت ہیں، لیکن ذرا آؤ ہن حدیث پاک دے وچ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضرت اللہ اکبر کائنات علیہ انس رضی اللہ عنہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ سنو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سنتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا عظیم۔ آج ہر بندہ آدھے کہ اللہ میری عمر چ بھی برکت پا، میرے رزق چ برکت پا، یہ دو چیزاں بڑی ہیں اہم، اور ہی حدیث دے وچ دو نقطے اللہ دے پیارے پیغمبر نے دیتے۔ آپ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعالی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندے کہ اون دی عمر دے وچ اضافہ دی وجے، اون دے رزق دے وچ اضافہ ہوئے، اون دی عمر دے وچ برکت پے وجے، اون دی بڑی عمر ہوئے، اون دی عمر لمبی تھی وجے، اون دے رزق دے وچ برکت ہوئے، اون دی رزق فرمایا اللہ فراخ کر دے، اون دا رزق اللہ زیادہ کر دے، فرمایا فلیصل رحمہ، فرمایا اپنی ماں تے اپنے ابے دے نال صلہ رحمی کرے، اپنے ماں تے اپنے ابے دے نال نیکی کریں۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر چھوٹی وبالوالدین احسانا، اللہ پاک نہیں دے وچ ایڈا سنتے ہیں اے تہاڈا حق ہے، اور اللہ تعالی نے حق بنائے پیو ماں دا، اے اولاد تے حق ہے کہ میں اولاد چھوٹے لا اپنے اللہ اکبر ماں چھوٹے لا اپنے پتر دی اپنے دھی دی گندگی صاف کر دیے، فرمایا جے جے ویلے تہاڈا ابا اللہ اکبر بستر تے گندگی کر دے تھوڑے تے حق ہے تساں دی گندگی کو صاف کرو، کیونکہ انہاں چھوٹے لا تھوڑی گندگی کو صاف کی ہے، اور تھوڑے تے بھی حق ہے تساں ایک حق محسوس نہ کرو کہ ابا ہن گندگی کر رہے تھے، لہذا ابے دے کپڑے بدلواؤ، فرمایا کپڑے نہ پھواؤ اور گندگی صاف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندے کہ ان دی عمر دے اندر ان دے رزق دے اندر برکت ہوئے، فرمایا اپنے اماں تے ابے دی خدمت کر گنے۔ آؤ کائنات والے ہن ایک بندہ سوال کرے دے کہ میرا تا ابا دنیا تو چلا گئے، میری تا اماں دنیا تو چلی گئی ہے، اے بھی حدیث ہے۔ آؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے صحابی رسول آئے نا، فرمایا اللہ دے رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے، بڑی اہم حدیث ہے، سنایا ذرا توجہ دے نال، جنہیں دی اماں دنیا تو چلی گئے اور کنے نال صلہ رحمی کرنی اماں تو بعد۔ آؤ سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول آیا نا اور بار بار یہ لفظ آدھے کھڑے آنا اللہ دے رسول میرے کو بہت بڑا گناہ تھی گئے، اللہ دے رسول میرے کو بہت بڑا گناہ تھی گئے، اللہ دے رسول میرے کو بہت بڑا گناہ تھی گئے، اللہ دے رسول بار بار یہ لفظ رہنے کھڑے آنا۔ میں حدیث پڑھی اور حیران رہ گیا کہ اللہ اکبر، اللہ دے پیارے پیغمبر نے خالہ نال اتنا کرن دا حکم دیتے، اتنی بڑی نیکی تے اماں نال کیوں نہ آسان نیکی کرو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تیری اماں زندہ ہے؟ ہاں بڑا گناہ کی تھی، بہت بڑا میرے کو گناہ تھی گئے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ تیری اماں زندہ ہے؟ کیا تیری اماں زندی ہے؟ تیری ماں زندی ہے؟ حضرت صحابی رسول فرمائے اللہ دے رسول نہ میری اماں تا فوت تھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیری خالہ زندی ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول اماں دی بھیڑ خالہ ماسی، فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر جی ہاں میری اماں تا دنیا تو چلی گئی لیکن میری خالہ زندی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنی خالہ دی خدمت کر، اپنی ماسی دی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے سی۔ پتہ کیا لگے جے اگر نیکی خالہ نال کرن دی اللہ گناہ معاف کر دے تے ماں دے نال نیکی کرن دا کتنا بڑا اجر مل سی۔ کہ ناز دلیو ذرا سوچو او عظیم اللہ اکبر
یہ عظیم رشتہ ہے ماں تے ابے والا. آؤ میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث تساں پڑھی ہے پتہ کیا لگے ماں دی خدمت کرن نال عمر دے وچ برکت آندی ہے. اللہ اکبر. اور ماں دی ابے دی خدمت کرن نال فرمایا رزق دے وچ اضافہ تھیندے صلہ رحمی کرن نال رشتہ داری جوڑن نال. اور رشتہ داری وچ عظیم تر عظیم بڑا رشتہ پیو ماں دا رشتہ ہے بعد باقی رشتے. ہاں آؤ اج اساں پیو ماں کو چھوڑ دے اپنے یار دوست نال صلہ رحمی کیتی ودے ہیں. ہاں اپنے رشتہ دار نال گھر سارے جنت بیٹھی ہے اساں باہر جنت لبدے ودے سے کائنات والو گھر دے وچ جنت موجود ہے جیندے. ہاں ماں جیندی ہے جنت موجود ہے پیو جیندا ہے جنت موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤ فرمان ہے دی شان تیجا مقام سنو. میرے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کائنات والو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم أيما قال بر الوالدين قلت ثم أيما قال الجهاد في سبيل الله. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات والو میں آج تو کو ایک پیغام یہ دیتے ہوئے سام کہ اگر تو نے پیو ماں جیندے تے بڑی خدمت کر گنو تو میرے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھے اللہ دے رسول بڑی نیکی کیڑی ہے بڑی تو بڑی نیکی اللہ دے ہاں کیڑی ہے سب تو بہترین ترین عمل کیڑا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الصلاۃ علی وقتها فرمایا نماز تو دے وقت تے ادا کرنا ایک بڑی نیکی ہے. جماعت دے نال پڑھنا ایک بڑی نیکی ہے. وقت تے نماز کو ادا کرنا پہلے کیونکہ قرآن پاک وچ بھی تساں پڑھے سنے ہون کہ پہلے حق اللہ دی عبادت ہے بل والدین ہے. اور حدیث پاک دے وچ بھی یہ کچھ ہے سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان تھی صحابہ نے صاحب مسئلے دسن صحابہ نے تھرو سارے کولے حدیثاں پہنچن ہی وجہ تو اج صحابہ دی اللہ اکبر مثال کوئی نہیں دے سکدا. ذرا سنو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ای العمل احب الی اللہ تعالی اللہ دے رسول بڑی تو بڑی نیکی کیا ہے فرمایا نماز دے وقت تے ادا کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بال سوال کیتے قلت ثم ای اللہ اللہ دے رسول نماز تو بعد کیڑی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال بر الوالدین اپنے والدین دے نال نیکی کر. پتہ کیا لگے نمازاں ہوں قبول تھی سن حج ہوں قبول تھی سن عمرے باقی ساری نیکیاں ہوں قبول تھی سن جے میرے بندہ پیو ماں دا خدمت گزار ہو سی ماں تے ابے دا خدمت گزار ہو سی. آپ نے فرمایا پہلے نمبر تے بڑی تو بڑی نیکی اگر پوچھتی بڑا تو عمل بہترین عمل اللہ دے ہاں پسندیدہ عمل او یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتها نماز کو وقت تے ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے بر الوالدین فرمایا والدین دی خدمت کرنا پیو تے اماں دے نال نیکی کرنا. اور نیکی دے وچ چھوٹی تو بڑی نیکی چھوٹی تو بھینکر بڑی نیکی کہیں نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اگر پیو بیمار تھی گئے ان کو علاج کرواؤ اگر پاور تساں علیحدہ وے تواڈے تے حق ہے تساں ابے دا دوا گھنو اگر بستر دے اوتے گندگی کری تے تواڈے تے حق ہے ان گندگی بھی صاف کرو. یہ معنی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ قرآن تے حدیث دا وبالوالدین احسانا. اور حدیث دا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا بر الوالدین پہلے نمبر تے اللہ کی عبادت ہے. فرمایا اللہ دے ہاں سب تو بڑی نیکی ہے کہ وقت تے نماز پڑھنا اور دوسری چیز ہے کہ بر الوالدین والدین دی خدمت کرنا. اور آؤ پیو ماں اتنی عظیم ہستی ہے اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھدن تیسری مرتبہ قلت ثم ایون اللہ اکبر فرمایا اللہ دے رسول ہن تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا کیڑی بہت بڑی نیکی ہے. آپ نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور آؤ آخری حدیث سنتے ختم کراں. حدیثاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ والدین دی عظمت و شان تے ہوسی کائنات والے سنو. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول ہیں اور فرمایا اللہ دے رسول میں کو اجازت دے دو میں جہاد کرنا چاہتا
اللہ اکبر اللہ کے رسول میں کیڑی چیز کا اجازت دیو میں جہاد کرنا چاہنا سنائے اما تے عظمت اما دی تے ابا دی عظمت اللہ اکبر آج تساں خدمت کرے سو اما دی ابے دی تواڈی اولاد تواڈی خدمت گزار بنوے سی ایک اللہ اکبر حدیث پاک میں پڑھیے حضرت اللہ اکبر ایک صحابی رسول اپنی اما لنگڑی ڈولی کو محتاج کو کندھے تے چاہتے عمرہ کرنے ودن نال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ دے فرمایا آپ خوش تھے فرمایا خدمت کرنا تو اما دی ہاں حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر نے ڈٹھے کہ ایک صحابی رسول اپنی اما کو کندھے تے چاہتے طواف کرنے ودن تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے مسکرائے بڑے خوش تھے فرمایا تو آن بڑی بڑی نیکی کرنا ودی لنگڑی لولی انتھی اما کو چاہتے اللہ اکبر طواف کرنا ودی تے صحابی رسول پوچھ بیٹھے نا عمر کیا میں نے ہونا ادا تھی کہ کیا بات دا میں ہونا حق ادا کر چھوڑے ہاں قربان تھی میں حضرت عمر نے کیا جواب دیتے فرمایا تو اتنا بھی حق ادا نہیں کیتا جیسے میرے تے کو اما جب میراث تے تکلیف تھی تو اتنا بھی ادا نہیں حق ادا کر چھوڑے اتنا اما تے ابے دی اللہ اکبر قدر ہے کائنات والو حضرت محمد رسول آج اساں پیو تے اما دے نال نیکی کرے سو سارے نال نیکی تھی سی اللہ اکبر ایک کتاب وچ میں پڑھیے ایک بندے دا پوتر نے اپنے پوتر کو حکم دیتے کہ تیرا دادا جو ہے نا اللہ اکبر ہر ٹائم کھنگدا رہے گے ہر ٹائم کھانسی کرندا رہے گے ایویں کر رہی ہوں اللہ اکبر فلانی کوٹھی ہے فلانا مکان ہے اٹھا کے سماوت اے کمبل چیون اے وانت جانے تے سٹیا جی میں آج اسا اولاد کو سکھے سو ساری اولاد ہونے کرے سی تو کتاب وچ میں پڑھیے جے ویلے وہ پوتر ہاں دو پوتر اپنے ڈاڈے کو گھن دے اور اللہ اکبر کوٹھی دے وچ سمائے سی اور سما تے ادھا کمبل دا ٹکڑا ہاں ڈاڈے تے سٹتے تے ادھا چا تے واپس آ گئے ابا پوچھنے میں تے واقعی سارا سٹتے آونا ہی کو فرمایا بے وقوفت تے واقعی میں سارا ڈاڈے تے سٹنا ہی اللہ اکبر ابے پتر کیا جواب دے سنو آج تساں جی میں اولاد نال اللہ اکبر پیو ماں نال کرے سو اولاد تھوڑی منہ کرے سی اگوں اللہ اکبر بیٹا جواب دے پتر جواب دے ابا جے بولے تو بڈھڑا تھی تے تیرے تے میں یہ ٹکڑا سٹے اللہ اکبر یہ ادھا ٹکڑا تیرے تے سٹے سا میں تے جے تساں کرے سو منہ تھی سی اور ایک کتاب کے اندر میں پڑھیے ایک بہترین مثال ہے ایک بندہ اپنے ابے کو گھسیٹی میں جائی محلے ہاں روڈ دے تے گھسیٹی پہ آئی گھسیٹی گھسیٹا ابا آکھن لگے پوتر کو میرا پوتر بس کر پوچھن لگے کیوں حالی تو میں اللہ اکبر ہلنے تے حالی تو میں ہلے کیا نہیں آکھن لگے بس کر میں اپنے ابے کو یہ تک ہلیا جیرا جیویں کرے دے اونے نال اونے تھی سی برائی دا بدلہ برا حل جزاء الاحسان الا الاحسان او آخری حدیث سنو ماں تے ابے دی عظمت اتنی ہے پیارے پیغمبر کو ایک صحابی رسول آئے فرمایا اللہ کے رسول فرمایا جاء رجل بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت صحابی رسول آئے جاء رجل فاستأذنه فی الجہاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مانگی اللہ کے رسول میں کو اجازت دیو میں جہاد کرنا چاہنا تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا قال احی والدک کیا تیری اماں تے تیرا ابا جیندہ ہے تو کہا صحابی رسول نے جواب دیتے نعم فرمایا اللہ کے رسول ہاں میری اماں تے میرا ابا جیندے ہیں فرمایا ففیہما فجاہد وان اپنے اماں تے اپنے ابے دی خدمت کر یہ تیرا جہاد ہے پتہ کیا لگیا کتنا بڑا نیکی ہے ماں تے ابے دے نال خدمت کرن دی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اے آخری حدیث جن اندر میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ اکبر اولاد لگتے ماں دے نال لگتے تے ابے دی نافرمانی کرے دے آدن اللہ اکبر ابے اماں دے قدمے تلے جنت ہے تو میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے درمیانہ جنت کا دروازہ ہے جامع ترمذی دی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث سن ونجو یہ حدیث کا میں ذمہ دار ہاں یہ حدیث میں استاد محترم کو بیعت پڑھی ہے اور یہ حدیث میں تحقیق کی تھی بولی ہے لب گئی ہے اور میں آج بیان کرنا پیا جتنے بھی حدیث ہیں علامہ شاکر محدث ہیں حیشہ لکھتے ہیں حدیثیں دے وچ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی تھوڑے عمل کے حدیث ہیں زیادہ وظائف دسیا کہ وہ اکثر ضعیف ہیں لیکن اے حدیث پہلے نمبر دی اچھی حدیث ہے اچھے پہلے درجے دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیرہ بندہ اللہ اکبر اللہ دی توفیق نال ایک نظر رحمت باپ تے دھرے دے فرمایا ان بندے دے نام اعمال دے وچ حج دا اللہ اکبر ثواب لکھ دیتا ہے
حج دا جڑا اپنے اماں دے ابے کو نظر دی رحمت دے نظر دے نال دے دے فرمایا اون دے نام اعمال دے وچ ایک حج دے ثواب دا اللہ اکبر ایک حج کرن دے ثواب دا برابر فرمایا نیکی لکھ دتی ونجے صحابی ہوں نے پوچھے سی اللہ دے رسول اگر میں اپنے ابے تے اپنے اماں کو فرمایا 100 مرتبہ دیکھاں تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی رحمت وچ اللہ اکبر اللہ دی رحمت وچ کوئی کمی کہنی مطلب اگر بندہ دن دے وچ 100 مرتبہ بھی نظر رحمت اپنے باپ دی طرف اپنی اماں دی طرف دے گئے تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ایک حج دے اللہ اکبر ثواب ملتے ایک حج دے برابر پتہ کیا لگیا ماں دی ابے دی عظمت اتنی ہے کائنات والے وہ خوش نصیب ہیں جنہاں دے اماں تے ابا حالی بھی جیندے نا کہ اللہ اکبر انہیں دی فرما برداری کر گنو اگر پیارے پیغمبر نے یہ دس چھوڑے جنہاں پیو تے جنہاں ماں اگر دنیا تو چلے گئے نا آپ نے فرمایا اگر کئی بندے دا اللہ اکبر والد دنیا تو چلا گئے اپنے چاچے نال صلہ رحمی کرے اور اگر چاچا کہنی اپنے ابے دے دوست نال صلہ رحمی کرے اگلے جمعے انشاءاللہ حدیث بیان کرنی ہے کہ آپ اللہ اکبر خام اللہ اکبر اگر باپ فوت تھی گئے باپ دے دوست نال بھی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے کہ اگر جڑا بندہ باپ دے دوست نال باپ دے یار نال صلہ رحمی کرے تے اتنا نیکی ملتی ہے یہ وجہ تو کائنات والے ہو پیو تے اماں دی خدمت کر گنو اور جڑے دنیا تے رہے تے اماں دی نافرمانی کرے رہ گئے ابے دی نافرمانی کرے رہ گئے اللہ تعالی نے یہ دعا سکھلائی ہے دعا یاد کرتے اللہ اکبر پڑھیا کرو وقول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور نماز پڑھتے ہو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ہن اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جی بندے دے والدین دنیا تو چلے گئے انہوں نے اللہ اکبر سارے حقوق ختم دی گئے لیکن ایک حقوق باقی اولاد واسطے وہ اپنی اماں تے اپنے ابے واسطے دعا کرتے رہے لہٰذا دعا کیتا کرو جنہیں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ کو میں بھی دعا کرنا جنہیں دے والدین جیدن اللہ پاک انہیں کو لمبی عمر عطا فرماوے اور جنہیں دے والدین دنیا تو چلے گئے رخصت فرما گئے اللہ پاک انہیں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے اللہ کو دعا ہے کہ آج دے نوجوان جتنے بھی نافرمان ہیں اپنے والدین دے انہیں کو فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرماوے وما توفیقی الا باللہ